نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین، لا سیما علی الحسین المظلوم مقبول المذبوح من الكفاف الكربلاء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية عليكن مني سلام۔ کربلا دی گرم ریت فرزند پیغمبر آئی، نانے دا دین بچا کے اللہ دی شریعت نو رنگ لاغ۔ ابتداء مجلس سے اللہ تیرے آنسوں قبول کرے، سونے پتر دے سینے چنبر سیدھا پھل کٹ کے بھرا دے بالو چاکے علی اصغر دے گل جو تیر دیا لوکا چھڑا کے، جنہوں اجاں سمجھ نہیں آئی بھین دے دروازے تے پترہ دیا لاشاں ترتیب نال سجا کے، کمر جھکی ہوئی ہے آبرو کٹے ہوئے بھین دے دروازے تے آکے دگل میری تسیاں بھینا میرے تس بردادار میں ٹریا وینا میں کلا نہیں میرے نال دھیاں دا ساتھ بھین دے رہے کیا دے میرے بعد علی بھی تو ہے بطولی تو ہے حسنی تو ہے حسینی تو ہے سیدہ دے میرا سجاد بیمار ہے میرا فاکر چھوٹا ہے میری فوج بک گئی ہے سیدہ دے میرے بعد میری دھیاں دی پارا توری بینوں آئی جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق آئی جڑے ویلے پتہ لگا جو بھرا دا آخری ٹائم میں اندرو بھوک آئی آدھی آئی نہیں ایک ویری اندر بسم اللہ کرو بھرا دا میری مجبوری سمجھ غیرت علی قوم غیرت مند خاندانی بندے واسطے نیجے تو
سخت ہوتا ہے دشمن دا تانا بخدا قسم بہن نو آدھے مجبور نہ کر ذرا کلات میری مجبوری سوڑ بہن توجہ کی دیئے بارو آواز بیان دی آئی ہون دھیاں دے اولے نہ لائے ہون بھیڑا دے اولے نہ لائے کدے گئی ہے فوج آدھن ہون باغرہ بھیڑا دے اولے کیوں لے لائے اجرکم اللہ بھیڑا دیئے تو ہی سچا ہے میری بھی مجبوری ہے سیدہ تیری کیڑی مجبوری ہے بھیڑ دے روے کیا دے تو مجبوری دس بھیڑا دیئے تے جمع دیو سالی دی رات آئی میری جھولی ہے میری ماں آدھا سر رہی میں نو اممہ کیا جگہ داوی دی دی گرے لے پھراوی میری طرف گل جمعے آدھی مجبوری ہے ماں آدھی وسیعت پوری کرنی ہے تیرا آخری میری گل چمنا ہے وقت میں نو موقع نہیں ملنا بی بی آدھی ہے میرے ہاتھ روج بجنے اما فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم ملک سلوہ دعا ہے کریم تے مہربان اللہ ساڑی یہ حاضری اپنی بارگاہ عبادت شمار فرماوے ساڑے بھائی دا اہتمام کریم اللہ اپنی بارگاہ عبادت شمار فرماوے اس مجلس دا ثواب ان اخراجات دا ثواب ان لڑیوں یا ہنجوں دا ثواب کریم اللہ انہاں دے والدین دے نام امان درج فرماوے مالک انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرماوے حاضرین دے نیک دلی حاجات مالک پورے فرماوے ظلم دا دور ہے ضرورت ہے حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ ساڑھے عادل امام دے ظہور تعجیل فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے اس ذکر دی زندگی واسطے مل کے سلوان کریم اللہ نے بنی نوع انسان نو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑیا انہاں انساناں دی زندگی واسطے ایک اللہ نے قانون بنایا ہے جڑے قانون نو قرآن آدن اور قرآن میں سمجھاون واسطے اللہ کچھ معلم بھیجن جنو علی تے علی دے یارہاں بے عیب پترہ دن قرآن نظام زندگی ہے زندگی دے گزارن دا الہی طریقہ قرآن ہے زندگی کیویں گزارنی ہے اس قرآن چوں اصول دے درس بھی ملدن اس قرآن چوں فروع دے درس بھی ملدن اس قرآن چوں حقوق اللہ بھی ملدن اس قرآن چوں حقوق العباد دے سبق بھی ملدن لیکن شرط ہے کہ قرآن بندے نال بلیندہ ہے جو قرآن بندہ پڑھے تھا اس واسطے معصوم فرمیندن قرآن نو اپنا شعار بناؤ قرآن دے نال اپنے گھراں نو مزین کرو قرآن دی آواز تو اڑے گھراں چ گونج رہی ہوئے تا اللہ بھی راضی ہوندہ ہے چودہ بھی راضی اور معصوم فرمیندن البیت الذی یقرأ فیہ القرآن فرمیندن ساڑے منن آلے قرآن دی تلاوت ترک نہ کیتی کرو اس واسطے جو جڑے گھر اچ قرآن پڑھے ونجے اس گھر جو شیاطین نکل ویندن تے رحمت دے فرشتے نازل اس گھر جڑے گھر اچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر اچ اللہ دے فرشتے نازل ہوندن
اور صاحب خانہ واسطے استغفار بھی کر دیں اور دی مشکلات دی دعا بھی منگ دیں۔ قرآن کو اپنا شعار بناؤ، اور معصوم فرمائیں القرآن شافع مشفع، قرآن کو معمولی کتاب سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، اس لیے کہ قرآن ایسی محترم کتاب ہے کہ قیامت کے دن قرآن وجیہ شکل انسان کی صورت میں دربار توحید میں پیش ہو کر شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ سبحان جی میں 14 شفاعت کرنی ہے، انہیں قرآن بھی شفاعت، اور جی میں 14 دی شفاعت اللہ رد نہیں کرنی، قرآن دی شفاعت بھی اللہ رد نہیں کرنی۔ قرآن دا حرف حرف ہدایت ہے، قرآن دا لفظ لفظ ہدایت ہے، اور معصوم فرمائیں جڑا بندہ کوشش کرے نا تے قرآن یاد نہ ہوئے، او بہانے نہ کرے جو میں نہیں پڑھ سکتا، او کیا کرے؟ صحیح فرمائیں کوشش جاری رکھ، جو یاد نہیں ہوندا فرمایا جدا موت آسی اللہ قبر دی پہلی رات ایک فرشتہ بھیجے سی جڑا محب اہل بیت نو قرآن دا حافظ بنا۔ کوشش بیچارہ کردہ رہا ہے، نہیں یاد کر سکیا، معصوم فرمائیں تو کوشش جاری رکھ، اللہ جاندہ جو تیری اہلیت کوئی نہیں، قبر دی پہلی رات محب اہل بیت نو اللہ قرآن دا حافظ بنے سی۔ سائل سوال کیتا مولا تے قبر جو حافظ بن سی وقت فائدہ کیا ہو سی؟ قبر جو حافظ بن جائے تو پھر فائدہ کیوں سی؟ سرکار فرمایا درجات الجنت کا عدد آیات القرآن، اللہ جڑے جنت دے درجے بنائیں ایک قرآن دی آیات دی تعداد دے مطابق بنائیں۔ جب محب اہل بیت دربار خدا میں پیش ہوگا اللہ حکم دے سی ایک ایک آیت قرآن دی پڑھتا مان ایک ایک درجہ جنت تا قبول کریں۔ سبحان اقرا آور کا ایک ایک آیت پڑھتا مان تے ایک ایک درجہ جنت دا اللہ دی طرفوں قبول کرنا۔ جتنا قرآن یاد ہو سی بندہ پڑھتا ویسی، اور نال نال انہوں اللہ ایک ایک آیت بدلے جنت دا ایک ایک بلند درجے دا مالک بنے دا۔ اور قرآن عظیم کتاب ہے، پاک پیغمبر فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وہ بڑا سونا ترجمہ کر دے ہوندے ہیں علامہ سید محمد یار شاہ نجفی فرمائے دیان جو قرآن انسان دی شکل ہوندا میرا پیر علی ہوئے۔ قرآن اگر انسان دی شکل ہوندا میرا پیر علی ہوئے، اور اگر علی کتاب دی شکل ہوندا تو حسنین دا بابا قرآن ہوئے۔ قرآن علی ہے، علی قرآن ہے، اگر کھولو تو قرآن بندا ہے، سمیٹو تو علی بندا ہے۔ قرآن بھی باعث ہدایت ہے، 14 بھی باعث ہدایت ہیں، ان کیوں نہ کھا قرآن دا حرف حرف باعث ہدایت ہے، آل محمد دا ہر فرد باعث ہدایت ہے۔ زندگی ایت بھی ہدایت کی تھی، اور جدہ ٹورن لگے وقت بھی ہدایت کر کے گئے۔ آج میرا دل چاہتا ہے بھائی خادم حسین دی مجلس دی ابتداء ہے، میں چاہنا امیر المومنین دا ایک وصیت اللہ جناب نو خطبہ نہ سنا۔ آخری ویلے امیر المومنین نے اپنی اولاد نو کٹھا کر کے جڑا حضرت نے وصیت آمیز خطبہ اولاد نو بھی دیتا ہے، اور ایک جملہ بھی نال فرمایا جس تک یہ میرا خطبہ پہنچے اپنی اولاد کو بھی وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس کو بھی وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری بات پہنچے۔ ایون تو آنے تک میرے تک اگر یہ خطبہ پہنچ گیا تو انہیں سمجھو جو امیر المومنین دی وصیت تو آنے تے میرے تک پہنچ گئی۔ تو سا ایک صلوات پڑھو تو میں تو انہوں امیر المومنین دا وہ خطبہ سناواں جڑا امیر المومنین نے
بڑی توجہ نال خطبہ سماعت فرمائے سو ماشاءاللہ پھر تو آنو ملک دے بڑے نامور خطبہ و ذاکرین تشریف فرمائیں تو آنو انشاءاللہ فضائل و مصائب نال وارڈے قلوب نو منور کرے سن میں چند 17 امیر المومنین دے وصیت نامے دیاں جناب تک پہنچا تو جب سونی جی سلوات پڑھو میں سرکار دے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، اے میرا بیٹا حسن، اے میرا بیٹا حسین، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ زندگی نظم کے ساتھ گزارنا، زندگی میں بد نظمی پیدا نہ کرنا۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن عباس کو لکائیں آ کے پوچھیا حضرت فرماؤ تساں جو آل محمد دے بڑے قریب ہو، امیر المومنین دے نیک صحابی ہو، امیر المومنین دے شاگرد ہو، اے فرماؤ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک قرآن بھی متقیان دی تعریف کی تھی، آل محمد بھی متقیان دی تعریف کی تھی، رسول اعظم بھی متقیان دی تعریف کی تھی۔ حضور فرماؤ جو پہلے تقوی دا پتہ لگ سی تو پتہ لگ سی متقی کون ہے؟ تقوی دا پتہ ہی نہ ہوئے تو بندہ متقی کی میں بن سی۔ جیڑی تعریف ابن عباس نے تقوی دی کی تھی، فرمایا اے سائل یاد رکھ دو خاردار جھاڑیاں دے درمیان چوں، کنڈے آلیاں جھاڑیاں دے درمیان چوں اپنے دامن نو بچا کے گزر جان دا نا تقوی ہے۔ گناہ دے جال وچھے پہ ہومن، حرام کاری دے جال وچھے پہ ہومن، محرمات تے لوگ عمل کر رہے ہومن، واجبات دے اللہ دے واجبات دے قریب نہ جا رہے ہومن۔ یہ جے غلیظ معاشرے اپنے آپ نو گناہ تو بچا کے اللہ دے اطاعت کر کے آرام نال زندگی گزار جان دا نا تقوی ہے۔ معاشرہ غلیظ ہوئے، معاشرے گناہ عام ہوئے، مثلا معاشرہ ہوئے والدین دی توہین کرن والا تو والدین دا احترام کر کے گزر جائے تقوی ہے۔ دنیا بے نماز ہوئے تو نمازی بن کے زندگی گزار جا تقوی ہے۔ دنیا بے روزے ہوئے تو روزے نال زندگی گزار کے گزر جا تقوی ہے۔ لوگ شرابی ہوئے، لوگ نشہ کریں، لوگ بھنگ تے چرس تے عادی ہوئے تو شرافت نال زندگی گزار کے ٹر جائے دا نا تقوی ہے۔ بدماشی عام ہوئے، لوگاں دی عزت تے ڈاکے پہ پوندے ہوئے، عروج ہوئے بدماشی دا، درمیان اپنے آپ نو پاک دامن بنا کے گزر جا، یہی تقوی ہے۔ خاردار جھاڑیاں دے درمیان جو دامن بچا کے تر جان دا نا تقوی ہے۔ اور امیر المومنین نے آخری وقت جڑی وصیت اپنی اولاد نو فرمائی، فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، اے میرے بیٹے میرا آخری وقت ہے۔ اور اچھا والد وہ ہوندا ہے جڑا اپنی اولاد نو نیکی دی تلقین کرے۔ فرمایا علی تو اچھا والد کوئی نہیں، حسنین تو نیک اولاد علی تو نیک جہان والد کوئی نہیں، حسنین تو وڈا پرہیزگار اولاد کا ہی نہیں۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے زندگی میں نظم کے ساتھ زندگی گزارنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، فرمایا دوسری میری وصیت یہ ہے کہ دنیا کی طرف لپک لپک کے نہ جانا، اگرچہ دنیا تمہاری طرف آئے تو آئے، تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا دے پیچھے انج نہ بھجائے۔ ہاں حلال کماون دی میرے آقا نفی نہیں فرمائی، حلال کھاون دی میرے آقا نفی نہیں فرمائی۔ ایسی دنیا تو روکے ہے جیڑی دنیا ظالم بنا چھوڑے، ایسی دنیا دے کماون تو منع فرمایا، ایسی دنیا دے محبت تو منع فرمایا جیڑی دنیا آوے تے تیری آنکھ جو حیا ٹر ونے، ایسی دنیا تو منع فرمایا جیڑی دنیا آوے ہے تے تو نشئی بڑھ جاویں، جیڑا پیسہ آوے تے تینوں بد کردار بنا چھوڑے۔ اس پیسے دے آمن دی دعا نہ مانگ، اپنی اس دنیا تو بچن دی دعا مانگ۔
اللہ تبغیا الا دنیا و ان بغتکما، دنیا توڑے پیچھے بھاگے تو بھاگے، میرا بیٹا تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اور اگر میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ذُبِّيَ عَنْكُمَا، میرا بیٹا اپنے بابا کی بات یاد رکھنا، اگر تم سے کوئی دنیا کا حصہ چھن جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا۔ واہ واہ واہ، کماندہ میں جو کدھائی نقصان ہی ہو گیا ہے تو دا تأسف نہ کریں، دنیا آون ونجن علی شاہ بے شک تلے کے دنیا سلاسل مطلوباً زوجن سوا فَإِنَّهَا زَوْجَةُ سُوءٍ لَا تُبَالِي لِمَنْ أَتَا، فرمایا میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اور اے اہل ایمان، امیر المومنین نے دیوان علی جو شعر پڑھیا، تلے کے دنیا سلاسن، دنیا کو 3 طلاقیں دے دے، دنیا سے بے رغبتی کر جا اور دنیا کو کہہ دے جا میرے علاوہ کوئی اور شوہر تلاش کر۔ فرمایا دنیا تو ایسی بری زوجہ ہے جو پرواہ نہیں کرتی، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی ہے۔ سبحان سبحان لِأَنَّهَا زَوْجَةُ سُوءٍ، یہ تو ایسی بری زوجہ ہے، دنیا تو ایسی بری زوجہ ہے اسے شرم نہیں آتا، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی ہے۔ فرما اللہ تبغیا الی الدنیا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ تم دنیا تمہارے پیچھے بھاگے تو بھاگے، تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، فرمایا بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، دنیا میں ظالم کا دشمن بن کے رہنا، مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی وصیت ہے میرا، خبردار میرے بیٹے، کونا للظالم خصمن، ظالم کا دشمن بن کے رہنا، مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ اور میں ذمہ داری نال پیادا، اج دیس گئے گزرے دورے اگر کوئی مظلوم کی حمایت کر رہا ہے تو وہ علی کا بیٹا سید علی خامنائی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر اس وصیت یا اگر مولا دی وصیت اس گئے گزرے دور دہان ظلم نال پر ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی ظالم کا ہم نوا ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے تو کوئی ظلم کرنے والے کا ساتھی ہے، جہاں پوری دنیا غزہ کے مظلوموں پہ ظلم کر رہی ہے، یہ واحد علی کا بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک اور کربلا تو بن سکتی ہے، ظالم کے سامنے جھکنا تو میری سرشت میں نہیں ہے۔ بے شک بے شک، کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹے ظالم کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا حامی بن کے رہنا۔ وَأُوصِيكُمَا، اس جملے تے بڑی توجہ فرمائے سو، وَأُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اگلا جملہ خصوصاً متوجہ ہونا، وَصَلَاحَ ذَاتِ بَيْنِكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ بَيْنِكُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فرمایا میں یہ وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کر رہا ہوں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی کر رہا ہوں، اور جس تک یہ میرا پیغام پہنچے میں اس کو بھی یہ وصیت کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا خبردار اپنے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے سے صلح اور صفائی سے رہنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینا۔ فرمایا اے حسن و حسین، میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ سے سنا تھا کہ جو مومن آپس میں رنجشیں توڑ کے رہتے ہیں، صلح و صفائی سے رہتے ہیں، ان کا یہ صلح سے رہنا مستحب نماز سے بھی افضل ہے، مستحب روزے سے بھی افضل
مدد ہے جیڑا دل یقین رکھی ودوے سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ بغض رکھی ودوے تین 4 دن زندگی ہے، چوکے دن آنا ہی۔ یہ جو بغض رکھی ودا ہے تے غصہ کیتی ودا ہے تے کتنے دے دنیا تے رانا ہے، اگر 14 نو خوش کرنا ہی، اگر روح علی خوش کرنی ہے، اگر ذات کبریا نو خوش کرنا ہی، وقت کینہ کٹ چھوڑ، بغض کٹ چھوڑ، اگر کہتے ناراضگی ہوئی ودی ہے 14 دے منہ کولو لگا ونج تو معاف چکر 14 تیرے حق وچ دعا کرے سین۔ اللہ بغض رکھی ودا وقت یادہ مومن ایو کام میں نو نہ آکھیں مومن میں وڈا اے میں نہیں پیادا ہے 14 پیادے وہ بندہ بان کے رہا ہے بغض تے کینہ کٹ اگر معاف کرنا ہی 14 دے منہ کو لکار چھا ہیں جی اللہ واللہ واللہ فی ایتامکم یہ بڑا جملہ ہے بھائی خادم حسین امیر المومنین نو کتنا یتیمہ نال پیار ہے اے جملہ جڑا میرا مولا نے فرمایا نا فرمایا اللہ اللہ فی ایتامکم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تمہارے خاندان میں یتیم جو ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دینا اللہ اللہ فی ایتامکم تمہارے محلے کے یتیموں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہارے خاندان کے یتیموں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں فرما لا تغبو افواہہم ولا یزیئو فی حضرتکم بڑا جملہ فرمانے فرما میں تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں خبردار تیرے ہوتے ہوئے ان کو بھوکا بھی نہیں سونا چاہیے اور تیرے ہوتے ہوئے یتیموں کو ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد آنے پاسے توجہ کرے نا ہے تے یتیمہ درنے کرے نا مجرے میں تیرے محلے دا یتیم ہے تیرے خاندان دا یتیم ہے میرے مولا فرمائنے رو دا بھی انہیں خیال کر جی میں اپنے پتران نہ کرے نا جی میں اپنے بچے انو ضائع ہون تو بچاون دی کوشش کرے نا یتیمہ دے ضائع ہون تو بچاون دی کوشش کرے تیرے سامنے کوئی یتیم بھی ضائع نہ ہوئے اور خدا قسم آپ خود فرمائیں ایک مقام دے خطبے انا کافل الارامل ابو الیتامہ دنیا والے میں یتیموں کا باپ ہوں بے وگان کا سہارا ہوں بڑا جملہ ہے انا کافل الارامل میں بے وگان کا سہارا ہوں اور میں یتیموں کا باپ ہوں اجھے آندھے جو پہنا مدینے دی گلی چھوں تے ڈٹھا نے ایک بال بچے کھیڑ دے کھلیں تے چھپ کر کے سیڈ تے روندہ بیٹھا قدم روک گئے نے توڑ لگے یار میرے پتر روندہ کیوں ہے آدھا صحیح میں یتیم ہاں یہ بال میرے اتے تک نہیں گدے میں تم یتیم سمجھ کے میری پرواہ نہیں کریں نے امیر المومنین نو یتیم نو چاہ کے میرے مولا ہاں نال لایا علی گھر لایا سونا لباس پوایا نے لک میں توڑ توڑ کے منہ دیتے نے وقت یتیم نو ہاں نال چلایا نے وقت گھر لایا سلوات سائیں سائیں یتیم نو ہاں نال لایا نے گھر لایا لک میں توڑ توڑ کے منہ دیتے نے غسل دے کے سونا لباس پوایا نے بچے نو علی ہانا لایا پھر بالا چلایا ہے فرمایا ون ہون تیرا لباس تا چنگا ہے انہاں نے نال کھیڑ اگر انہیں چو کوئی تینو یتیم سڑے نہ گھبراویں او دی اکھ پا کے آکھے یتیم نہ سڑو میرا بابا علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بابا علی کئی میری پڑھے جملہ ہو میرے دل دی آواز ہوندی ہے کہ ضرور میں پہنچاواں کوئی ایڈا پیار آسنا یتیمہ نال ضرب جو لگی ہے
تے سر دو حصے جو ونڈے آئے علی دا اتنا سہارا دیتا گھر لایا ہے حکیم سڑیا میرے آقا حسن نے جائے آکے زخم چیک کیتا حسن درویک کے رو پیا مولا پچھ دن روندہ کیوں ہے آدھا پیوں نہیں بھی بچتا تیرا بابا ہونا نہیں بچتا مولا فرمائیں آخری جو ٹائم ہے دس میں بابے نو کیا کھواں سوگنا میں آل محمد نے لکھا ہے اے حکیم میرے بابے دی طبیعت مطابق کیڑی غذا ہے میں کیا کھواں حکیم دے منہ چوں نکلے جڑی تلوار لگی او زہر نال گٹھی اس تلوار دا اثر تیرے بابے دے جگر تے ہوئے مولا اس اثر نو روکنا ہی تے جتنا تھی سکتا ہی بابے کو کھیر پیوا کھیر پیسی اثر روک ویسی خدا قسم میرا دل ہل گہری ہے پڑھ کے انجھے حکیم دے منہ چوں نکلے بابے نو دودھ پیوا اج حسن نہ اٹھے جو کوفے دے نکے نکے یتیم بچے پہلے چاہ کے اپنی ماں دو بھج پائے اما آج حسنین دے بابے نو لوڑ پائے گئی ہے اما کوشش کرو مت آلیہ سیڑ یتیمی کرو بچے لوگ آدھن جو شیعہ رون دین او علی جڑا لوگاں دے یتیم پتران روندہ برداشت نہ کر سکتا ہو دیا یتیم دیا رول گئی حکم شریعت ہے یتیم سامنے کھلوے اپنے بچے نو پیار نہ کرو اپنے پتران نو پیار نہ کرو اپنے بچے نو سونا لباس نہ پواؤ مت بچے دا دل ڈوکے مت انہوں اپنا بابا یاد آونے میں خدا قسم روندے ترایا سن آئی 3.5 سال دا سفر آئی لمبا پیو نیزے تے ویدان آئی دھی کنہ تے ہاتھ رکھ کے ٹوڑ دی آئی میں تینوں کیوں سمجھاؤں ایک جملہ تیری توجہ نو اپنے پاسے مبذول کرن واسطے جدہ رب سے دنیا تو ابوذر تو رہنا اور دیوی ہکا دی آئی جدہ دنیا تو رہنا دی جھولی سار رات رو پرواز کیتا ہے دی اپنی لہائی چادر لہا کے ابوذر دی میت کے پائیس پیو دی وسیعت ہے جو کوفت رات ون کھلوں میں کوئی میرے دفن کان آو ایسی بچی چادر کی تھی جنت کھجوران دے جھونڈ چپان کے چھپ کے بچی روک گئی بارو کافلہ آیا ہے انہوں نے پوچھے بچی تو کون ہے تے چھپ دی کیوں ہے رو کہہ دیئے چاچا میں ابوذر دی دی یہاں مالک آدھا تے باہر کیوں نہیں آدھی آدھی آ نہ سکتی جو سر تے برکا کوئی نہیں آنا سکتی جو میرے سر تے برکا کوئی نہیں مورخین لکھے اپنی ابا لہائی مالک اشتر تے ابوذر دی دھی آلے پاسے سٹ کے آدھا چادر کر کے باہرہ 10 بابا کی تھی ابوذر دی دھی چادر کر کے سامنے آکے لیے رو کے آدھیا میرے بابے نو جنگل اچ موت آ گئی ہے میرا بابا غسل کوئی بغیر پہ آئے کفن دے وڑا لائی کوئی نہیں جنازہ چواوڑا لائی کوئی نہیں مورخین لکھے محمل بیٹھا ہے کہ دو عبداللہ ابن مسعود لتھا ہے کہ دو مالک لتھا ہے سارے علی دے صحابی آئین دھی چپ کر کے چادر کر کے بیٹھی رہی ہے اے غسلی دین دے رہین اے کفنی دین دے رہین دھی چپ کر کے بیٹھی رہی ہے اجرکم اللہ جدہ غسل ہو جائے ابن مسعود جنازہ پڑھایا ہے دھی دھی رہی ہے جڑے ویلے جنازہ چمن لگائے دھی پیو دی میت جھڑ پئی اجرکم اللہ جدہ دھی جھڑی ہے مالک سر چمیا ہے پیار نال بچی نو میت تو ہٹایا ہے لوگا دن جو شیعہ رو دن ایسا